الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس، پارٹ 15۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 15واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 15 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 29 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ یروشلم کے پرامن حل کے لیے اس حقیر کی کوششوں میں یہ آج کا پروگرام بھی شامل ہے، اور آج اس پروگرام میں الحمدللہ ایک ایسا اہم خاکہ دنیا والوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو پیش کیا جائے گا، جس کے متعلقہ آیات اور کتابوں کے حوالے بعد میں دیے جائیں گے، لیکن آج صرف ایک خاکہ اور تصور پیش کیا جائے گا تاکہ ساری دنیا کے لوگ اور بالخصوص مسلمان اس خاکے کو سمجھ جائیں، پھر آیات انشاءاللہ آ جائیں گی۔ خاکہ یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 17 ہجری میں مدینہ شریف سے اٹھ کر کے جا کے یروشلم کو فتح کیا تھا، تو وہ جسمانی وراثت کی جنگ نہیں تھی۔ جسمانی وراثت کو آپ یوں سمجھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پہلے چاروں خلیفہ سکسیسر وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر کسی وجہ سے دشمنوں کی سختیوں کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنا پڑی اور وہ مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ پھر اور اگر ان کی نظر میں جسمانی وراثت اہم ہوتی تو جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو چاہیے تھا کہ وہ مدینہ چھوڑ کے دوبارہ مکہ میں آباد ہو جاتے، کیونکہ وہ ان کا پیدائشی شہر ہے اور اکثر زندگی کا بیشتر حصہ ادھر ہی گزرا تھا۔ صرف 8 سال ہی تھے جو مدینہ میں گزرے تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو 8 ہجری میں فتح کر کے بھی مکہ کو اپنا دارالحکومت نہیں بنایا، مکہ میں جا کے دوبارہ سکونت اختیار نہیں کی۔ یہ آپ ایسی ہی مثال سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا مصر میں ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ریڈ سی میں فرعون اور آل فرعون غرق بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کا ید بیضا اور عصا والا معجزہ قائم دائم ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ دوبارہ جا کے مصر کے فرعون کے محلات پہ قابض ہو سکتے تھے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ یعنی کہ انبیاء علیہم السلام کی نظر میں ان کا جو یعنی نبوت و علم کا وراثت کا معاملہ ہوتا ہے وہ روحانی انداز میں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایسے ہی عمر فاروق نے مکہ کو دوبارہ اپنا مرکز نہیں بنایا، بلکہ مدینہ سے اٹھ کے جا کے یروشلم کو فتح کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ روحانی ایک معاملہ تھا، کیونکہ اس وقت یروشلم پر ایسے عیسائی قابض تھے جو ٹرینٹی کے تصور میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ ایسے تھے عیسائیوں یہودیوں میں جو خود کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو ان کے ہاں بھی مختلف فرقے ہیں، آیات بعد میں پیش کی جائیں گی، ابھی آپ تصور سمجھیں کہ اس وقت یروشلم پر چونکہ مشرکوں کا قبضہ تھا، اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمر فاروق نے یروشلم کو جا کے فتح کیا تھا۔ تو اب یہاں پہ آج 2023 میں آج 15ویں صدی ہجری میں حالات تھوڑے سے مختلف ہیں، اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول اب بہت قریب ہے،
قرآن و حدیث کے حوالے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، لیکن ابھی آپ یہ تصور سمجھیں کہ تقریباً 2.5 ارب عیسائی اور تقریباً 2.5 ارب مسلمان، یعنی دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی یہ مانتے ہیں یہ لوگ کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مسیحا بن کر کے اس زمین دنیا پر نازل ہوں گے، لوٹیں گے۔ تو اب بڑی ضروری وضاحت ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بطور نبی ہی اس زمین پہ اتریں گے۔ یہ جو ہم مسلمانوں کو غلط سلط سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ جی وہ نبی نہیں ہوں گے، یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اس کو آپ دوسرے زاویے سے سمجھیں کہ آج اگر کوئی شخص مسلمان ہو اور کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موت کا ذائقہ چکھ چکے، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کی کیفیت سے گزر چکے، اس کے باوجود ان کی نبوت اللہ نے ان سے نہیں چھینی۔ وہ اس دنیا میں بھی نبی تھے اور وہ قبر میں بھی نبی ہیں، وہ عالم حشر میں بھی نبی ہیں، وہ جنت میں بھی نبی ہیں یعنی جو ایک دفعہ نبی بنا دیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ تو جب حضور موت کا ذائقہ چکھنے کے باوجود نبی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو ابھی موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، وہ تو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے تو بطور نبی اٹھائے گئے، تو ایسے ہی جب وہ نازل ہوں گے تو وہ بطور نبی ہی آئیں گے۔ اب رہ گیا یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے۔ سابقہ ادوار میں ہر نبی نے اپنی امت کو جو دین پڑھایا وہ اسلام ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہلائیں گے؟ مسلمان۔ اسی لیے قرآن بنی اسرائیل کو مسلمان قرار دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے جو دین اپنے لوگوں کو بتایا، پڑھایا، تو وہ اسلام ہی تھا، ٹھیک ہے، ان کے ماننے والے مسلمان ہی کہلائیں گے۔ تو آج جب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دنیا پہ آ جائیں اگر، ٹھیک ہے، یا آنے والے کچھ عرصے میں وہ نازل ہو جائیں اور ادھر سے جھوٹا مسیحا بھی آ جائے، تو پھر وہ بات کہ سچا مسیحا جھوٹے مسیحا کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، یعنی المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بالآخر جیت جائیں گے۔ اور ہوگا کیا کہ بہت سے یہودی جو بنی اسرائیل کا وہ گروہ تھے جو المسیح عیسیٰ بن مریم کا انکار کرتے تھے، وہ بھی ان پہ ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے ہر بندہ عیسیٰ پہ ایمان لے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ سب عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے تو وہ کیا کہلائیں گے؟ مسلمان۔ اب دونوں باتوں پہ ذرا غور کریں کہ آج ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تمام عیسائیوں کو، تمام یہودیوں کو غلام نہیں بنائیں گے، نہ ہم بنا سکتے ہیں۔ ہم تو بلکہ خود تمام بنی نوع انسان اس وقت دو گروہوں کے غلام ہیں۔ ایک وہ گروہ جو یروشلم پر یہودی بن کے قابض ہے، اور ایک وہ گروہ جو نجدی العقیدہ آل سعود وہ مکہ پہ قابض ہیں۔ دونوں نے سودی بینکوں کا جال دنیا پہ تان رکھا ہے، پیٹرو ڈالر کی غلامی میں دنیا کو جکڑ رکھا ہے، فارکس پیرٹی کی غلامی میں دنیا کو باندھ دیا، جکڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جب ادھر سعودیہ عرب میں آل سعود کو ہٹا کر کے ایک ہدایت یافتہ امام المہدی یہاں پہ مسند خلافت سنبھالیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ سودی بینکوں کا جال توڑیں گے، یہ فارکس پیرٹی کا ڈرامہ دھوکہ $1 = 286 روپیز کا یہ فراڈ ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ادھر یروشلم میں سب بنی اسرائیل جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے تو وہ بھی اس فارکس کے دھندے کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب کرنسیاں جب
ایک 1:1 کی پیرٹی پہ آ جائیں گی تو بنی نوع انسان آزاد ہو جائیں گے، نیشنلزم کے شرک کو توڑ دیا جائے گا، خلافت کا نظام قائم کر دیا جائے گا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ ادھر یروشلم میں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بطور نبی اپنی امت کو لیڈ کر رہے ہوں گے، اور ادھر مکہ میں امام المہدی آل سعود کو ختم کرنے کے بعد یا ان کی حکومت ختم کرنے کے بعد وہ مسند خلافت پر یعنی بیٹھیں گے۔ تو دونوں طرف جب خلیفہ لوگ بیٹھیں گے اور خلافت کا نظام قائم ہوگا تو یہ جو ظالمانہ ٹیکسیشن ہے اس کا دجل بھی ٹوٹے گا کہ بھئی مال ابھی کراچی کی بندرگاہ پہ پہنچتا ہے اور جا کے ابھی کسی فیکٹری میں نہیں پہنچا، مال ابھی اس نے یعنی پروڈکشن نہیں کی، بیچ کے کوئی نفع نقصان نہیں کیا، حکومت پہلے ہی کہتی ہے جی مجھے اتنے % جناب کسٹم ڈیوٹی دے دیں اور فلانا ٹیکس دے دیں اور فلانا ٹیکس دے دیں۔ یعنی یہ ہے وہ سرمایہ داری اور محنت کے نظام کا فرق کہ جس کو پھر بطور خلافت اور بطور انصاف یہ دونوں شخصیتیں نافذ کریں گی۔ ادھر مکہ میں امام المہدی حاکم بن جائیں گے، ادھر یروشلم میں المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حاکم بن جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ امام وہ حضور کے امتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ امام المہدی کا درجہ روحانی درجہ یعنی نیچے شمار ہوگا، اور المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا روحانی درجہ وہ اوپر شمار ہوگا، کیونکہ وہ نبی ہیں، وہ نبی تھے، وہ نبی ہیں، وہ نبی رہیں گے۔ تو امام المہدی المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی روحانی تعلیمات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ یعنی المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام خود اپنی امت کو شراب سے روکیں گے، اپنی ٹرینٹی کے عقیدے سے اور 3 خداؤں کی پوجا سے روکیں گے، خنزیر کا گوشت کھانے سے روکیں گے، رکوع و سجود والی نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اور سب سے اہم یہ کہ خلافت کا رنگ اس طرح آ جائے گا کہ نیشنلزم اور یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا شرک، یہ ملکی سرحدوں کا اور وطن پرستی کا بت توڑ دیا جائے گا۔ عالمی خلافت یوں قائم ہوگی کہ زیر زمین خزانے پھر ساری دنیا کے لوگوں کو ان کا حصہ ملے گا۔ یعنی اگر پٹرول سعودی عرب میں نکلتا ہے تو بنگالی ایک غریب مسلمان کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ اگر سونا پاکستان کے بلوچستان سے نکلتا ہے تو برما کے ایک غریب روہنگیا کے اس یعنی مسلمان کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ یہ ہے نظام خلافت جو سرمایہ داروں نے آج تک روک رکھا ہے۔ اور آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر فاروق نے جب یروشلم فتح کیا تھا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وہ روحانی وراثت کا معاملہ تھا۔ روحانی وراثت کی آپ ایک اور مثال سمجھیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور سب سے جو اعلیٰ مقام والے ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ عیسائی، یہودی، مسلمان سب یہ مانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ نے اور سب بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو جب سب بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تورات یوسف کی نسل پاک میں نازل کی جاتی، لیکن اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہ جودا کی نسل میں سے ہیں نہ یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، بلکہ وہ لیوائی کی نسل پاک میں سے ہیں۔ تو تورات کا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونا اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ اہم یوسف علیہ السلام کا ہونا، یہ بھی ایک مثال ہے کہ روحانی وراثت کے معاملات اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور جسمانی وراثت کی مثال مکہ اور مدینہ اور موسیٰ علیہ السلام اور مصر وہ پہلے ہی آپ کے سامنے پیش ہو چکی۔ تو آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ جب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یروشلم پہ حکومت قائم کریں گے تو ان کے ماننے والے مسلمان ہی ہوں گے، اور امام المہدی اور ان کا گروہ ان کی تعلیمات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ ادھر وہ یروشلم والے ایک نبی کے فالوور ہوتے ہوئے مسلمان کہلائیں گے، اور ادھر مکہ میں امام المہدی کے فالوور حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ بھی مسلمان کہلائیں گے، اور یوں پوری دنیا ایک دفعہ پھر سے عالم اسلام کا ایک یعنی کہہ لیں کہ جیتا جاگتا شاہکار بن جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔